بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدوث العالم۔ بعض لوگ اس کائنات کے قدم کے قائل ہیں، انشاءاللہ آپ وہاں پڑھیں گے علم کلام کی تفصیلی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ازل سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ نہ تھا اور بعد میں وجود میں آیا۔ یہ ایک بحث ہے۔ اس درس میں مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ الشریف کچھ سائنسدانوں کے نظریات ذکر فرما رہے ہیں کہ کس کا کیا نظریہ ہے، اشارے کر رہے ہیں اور آخر میں پھر اپنی بات کریں گے۔ حدوث العالم، اب اس کو میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ حدوث العالم ہم کہتے ہیں کہ کائنات، یہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں۔ کچھ لوگ قدم اس کے قائل ہیں۔ العلم یقول، یہاں علم سے مراد یعنی سائنس۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ ان العالم فی طریقہ الی التحلل والفناء، کہ یہ عالم، یہ کائنات فنا اور تحلل کی طرف جا رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ فنا ہو رہی ہے، منحل ہو رہی ہے۔ سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بطرف فنا رواں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان المادہ تتبدل الی طاقہ، کہ یہ جو مادہ ہوتا ہے، ایک بحث ہے کہ اب المخلوق مادہ ہے، مادہ سے بنی ہے، فلاں، ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ فقط اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، وطاقت الفعالہ، اور وہ فعال انرجی پھر وہ تبدیل ہوتی ہے الی طاقت ساکنہ، یعنی ایک فعال انرجی ایک ساکن انرجی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا۔ وَأَنَّ قوانین، اور ڈائنامک جو ہے اس کے قانون ہم نے پیچھے پڑھی تھی، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حرارت کے بارے میں نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الکون، کہ یہ جو کائنات ہے جتنی، یفقد حرارتہ تدریجاً، یہ آہستہ آہستہ اپنی حرارت کو فاقد کر رہی ہے۔ یعنی ان کا قانون یہ ہے کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنی حرارت کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ ایک ویسے قانون ہے کہ جو شے حرارت ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرم شے ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جس ماحول میں ہوتی ہے پھر ویسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بھی اپنی حرارت کو آہستہ آہستہ فاقد کر رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ حرارت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حتی یصل الیوم، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تتساوی فیہ الحرارہ، کہ اس کائنات کی یہ گرمی متساوی ہو جائے گی مع ما یجاورہ من الفضاء، اس فضا کے آس پاس جو ماحول ہوگا، جتنی اس کا ماحول ہوگا یہ بھی اتنی ہی بن جائے گی اس فضا کے ساتھ۔ خوب، پس فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَالَمِ بِدَایَہ، اگر اس کائنات کی کوئی ابتدا نہ ہوتی، لَكَانَتْ جَمِيعُ ذَرَّاتِ الْكَوْن، تو اس کائنات کے تمام ذرات قد تبدلت الی طاقہ، وہ انرجی میں تبدیل ہو چکے ہوتے، منذ زمن بعید، بہت عرصہ پہلے سے۔ کہ اگر اس عالم کی، اب ذرا غور کرنا ہے کہ اگر یہ
ابتدا نہ ہوتی، یعنی یہ قدیم نہ ہوتا، ازلی نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ وَلَكَانَتْ حَرَارَةُ الْعَالَمِ، اور عالم کی حرارت ساری کی ساری منتہی ہو چکی ہوتی، ابھی تک کچھ بھی نہ ہوتا۔ اچھا ان کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، وقانون لاوازیہ، یہ لاوازیہ فرانس کا ایک سائنسدان بھی تھا، ماہر معاشیات تھا، انتونیو لائرنٹ لیزر اس کا نام تھا، لیزر۔ 26 اگست 1943 کو اس کی پیدائش لکھی ہے اور 8 مئی 1974 اس کی وفات ہے۔ بہرحال یہ فرانس کا ایک سائنسدان تھا، ماہر معاشیات تھا۔ اس نے ایک بات کی ہے، وہ یہ کہتا ہے بِأَنَّ الْمَادَّةَ لَا تَفْنِي، کہ مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا، مادہ ختم نہیں ہوتا، مادہ کی جو صورت ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن اصل مادہ، ذات مادہ فنا ہوتا ہی نہیں، یہ اس کا نظریہ ہے۔ وَلَا تُخْلَقْ مِنْ عَدَمٍ، اور مادے کو عدم سے خلق نہیں کیا گیا۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ بس لا يمت بصلۃ الی تفسیر الکون، لہذا کائنات کی تفسیر کرنا حدوثاً و عدلاً، یہ کہنا کہ کائنات حادث ہے یا عدلی ہے، اصلاً اس کا کوئی ربط اس سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مادہ نہ فنا ہوتا ہے اور نہ عدم سے خلق ہوا، لہذا اس کائنات کے بارے میں چونکہ یہ کائنات مادہ سے بنی، لہذا یہ بحث کرنا کہ یہ مادہ، یہ کائنات حادث ہے یا عدلی، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس بحث کی، اس کا کوئی ربط ہی نہیں۔ اچھا جی، انہ ناظر، اس کا خیال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ الی تحولات المادۃ فزیائیاً، کہ اس مادہ میں جو ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، مادہ فنا نہیں ہوتا بلکہ قدرتی طبعی کچھ تبدیلی آتی ہے، تحول آتا ہے۔ اچھا، فَهُوَ یقول، اس کا نظریہ یہ ہے کہ ان التحولات الطارہ علی المادہ، کہ یہ جو مادہ میں مختلف تحولات، جو تبدیلیاں عارض ہوتی ہیں، لا تمس ذات المادہ، یہ ذات المادہ سے مربوط نہیں ہیں، بل صورہ، بلکہ تنقل صورت سے ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی آسان مثال، وہ کہتے ہیں یہ جو لکڑی آپ جلاتے ہیں، لکڑی ہوتی ہے، پھر وہ راکھ بن جاتی ہے، جو دھواں بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی تبدیلی اور تحولات اس کی صورت پر آئے ہیں، ورنہ وہ جو راکھ ہے اس کی جو دھواں ہے وہ اصل مادہ ہے، اصل مادہ میں تبدیلی نہیں آئی، اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آ گئی کہ پہلے وہ لکڑی کسی اور انداز میں تھی، اب جلنے کے بعد کسی اور انداز میں ہو گئی، وہ راکھ بن گئی یا وہ دھواں بن گیا۔ اس کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں والمادہ تبقى متحفظہ فی جمیع الصور المختلفہ، مادہ مختلف صورتوں میں محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ سیدھا اس لکڑی کی شکل میں تھا تو بھی مادہ محفوظ ہے، اب جل کے وہ کوئلہ بن گیا ہے تو بھی مادہ محفوظ ہے، راکھ بن گیا ہے تو بھی محفوظ ہے، کچھ ایسا دھواں بن گیا، وہ کہتے ہیں اصل مادہ محفوظ ہے، بس صورتیں اس کی بدلتی ہیں۔ اس کا خیال یہ ہے، پس فالمادۃ لا تفنی، لہذا مادہ فنا نہیں ہوتا، ولا تحدث، اور نہ ہی مادہ حادث، نہ یہ فنا ہوگا اور نہ ہی یہ حادث ہے، بلکہ فانی اور حادث اس کی صورت ہے، نہ کہ اصل مادہ۔ خوب، یہ اس کا ایک نظریہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ مادہ حادث ہے نہیں۔ ٹھیک، یقول العلماء، دیگر سائنسدان، ان کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں بِأَنَّ بَعْضَ الْمَوَادِ فِي سَبِيلِهَا إِلَى الزَّوَالِ أَوِ الْفَنَاءِ، کہ بعض مواد یعنی بعض مادے وہ زائل ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، فنا کی طرف گامزن ہیں، إِلَى طَرِيقٍ فِي سَبِيلِهَا، وَلَكِنْ بَعْضُهَا يَصِيرُ نَحْوَ الْفَنَاءِ بِسُرْعَةٍ كَبِيرَةٍ، بعض ایسے مواد ہیں، مادے ہیں کہ جو جلدی سے فنا کی طرف رواں دواں ہیں، والآخر بصورت ضئیلہ، اور بعض کی جو تیزی ہے وہ ذرا کم ہے۔ وعلی ذلک، نتیجہ وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ پس
فَإِنَّ الْمَادَّةَ لَيْسَتْ أَبَدِيَّةً، مادہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ بطرف فنا گامزن ہے۔ اچھا جی، وَمَا ذَلِكَ أَيْضًا، اور جب ابدی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہا لیست ازلیہ، یہ ازلی بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کہ ازلی ہے ابد تک رہے گا، وہ کہتے ہیں نہ یہ ابدی ہے اور نہ ہی ازلی ہے۔ ٹھیک، کیوں؟ اِذْ أَنَّ لَهَا بِدَایَہ، اس لیے کہ مادہ کی ابتدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ حادث ہے، بات سمجھ آ گئی جی، کہ مادہ حادث ہے۔ اچھا جی، اس کی ابتدا ہے۔ وَتَدُلُّ شَوَاهِدُ مِنَ الْكِیمِیَاءِ وَغَیرِهَا مِنَ الْعُلُومِ عَلَىٰ أَنَّ بِدَایَةَ الْمَادَّةِ، البتہ دیگر تجربات جو مختلف لوگوں نے کیے ہیں، جو ماہرین کیمیا ہیں، وہ بھی سارے یہی بتاتے ہیں کہ اس مادہ کی ابتدا لم تکن بطیۃً او تدریجیہ، ایسا نہیں کہ وہ بطیہ کلوسی میں ہوتا ہے سست، یعنی آہستہ آہستہ بنت گیا، یا تدریجہ مرلہ بمرلہ بنا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بل وجدت بصورت فجائیہ، بلکہ اچانک یہ وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہو گئے ان کا یہ، اگر آپ بگ بینگ کے نتیجے کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ بس اس کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو گوگل کا سہارا لینا پڑے گا، تب بات بنے گی۔ اچھا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ مادہ حادث ہے، اس کی ابتدا ہے، بطرف سوال رواں دواں ہے، جبکہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ مادہ نہ فنا ہوتا ہے نہ یہ عدم سے خلق ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے نہ فنا ہوتا ہے اور نہ ہی مادہ حادث ہے۔ اب یہ دو نظریات ہمارے سامنے آ گئے۔ فرماتے ہیں اضف الی ذلک مسئلۃ الحیات۔ اب ان کی باتوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اس کو آپ ملائیں مسئلہ حیات کے ساتھ، یہ جو حیات، جو بھی چیزیں حی ہیں اس موجودات میں، ان کے التی باعت جمیع الجہود بالفشل الغری فی تفسیرها بالمادۃ غیر الحیہ، جن لوگوں نے کہا کہ یہ حیات ایک مادہ غیر حیہ سے وجود میں آئی، یعنی یہ حیات مادہ سے وجود میں آئی جبکہ اس مادہ میں خود کوئی حیات نہیں آئی۔ فرماتے ہیں اس کو یوں کہنا انتہائی ناکام کوشش ہے کہ مادہ کے حیات کو ایک مادہ غیر حی کے بارے میں کہنا، مادہ یعنی حیات کی تفسیر کرنا کہ یہ ایک مادہ غیر حیہ سے، غیر زندہ سے وجود میں آئی ہے، انتہائی فشل کہتے ہیں ناکام کو، ادری بری طرح، یعنی انتہائی بری طرح ایک ناکام کوشش ہے۔ لا يمکن حصول الحیات الا من حیات، حیات حیات سے ممکن ہے، زندگی زندگی سے ممکن ہے، حیات غیر حیات سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس لأن هذه القرة العرضية لم تکن صالحۃ للحیات فی وقت قدیم، پہلے بھی یہ بات ہم گزارش کر چکے ہیں کہ یہ کرہ ارضیہ اصلاً زندگی کے قابل نہیں تھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک آگ کا بگولا تھا، ایک مردہ چیز تھی۔ لا يمکن ان تنتقل الحیات من سائر القرات، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حیات کسی اور کرہ سے اس کرہ ارضی پر منتقل ہو کر آئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پس فالحیات قطعا حادثۃ، پس حیات اس کرہ ارضی پر وجود میں آئی حادث ہے، جس کو ہم کہتے ہیں العالم حادث، کہ عالم حادث ہے، کائنات حادث ہے۔
اب وہ جو حادث ہے اس حادث کا محدث کون ہے یہ انشاءاللہ ہم بات آگے کریں گے. تو فی الحال ہم نے یہی بیان کیا کہ کائنات حادث ہے، کائنات میں حیات ہے، حیات غیر حیات سے وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر مادہ مردہ تھا، آگ کا بگولا تھا، تو اس سے حیات کیسے آ گئی؟ لیکن ہے تو صحیح، اب ہے تو وہ کہاں سے آئیے انشاءاللہ وہ آگے گزارش کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.